अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज हमारा अस्सलाम वालेकुम। हदीस शरीफ का जो दर्स है, वालेकुम अस्सलाम। हदीस शरीफ का जो हमारा दर्स है वो है अरबाईन नबवी से। इंशाल्लाह एक हदीस शरीफ आपको पढ़ानी है, और वो है पांचवी हदीस। चार अहदीस हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारी पांचवी हदीस शरीफ होगी जो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका इंशाल्लाह तारुफ आपको जो है वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और उनकी किताब है मुवत्ता। इंशाल्लाह उसको भी हम थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपको कुछ अल्फाज हैं जो कि उसूल हदीस या उलूम हदीस में अक्सर लिए जाते हैं, तो वो अल्फाज के बारे में भी आपको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो आप सीखेंगे वो इस हदीस शरीफ की शरह में सीखेंगे, और उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आज हदीस हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, और आप देखेंगे कि आपके लिए दीन बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो हदीस शरीफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अरबाईन नबवी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वहां से पढ़ रहे हैं हम लोग। अरबाईन नबवी हम लोगों ने अभी शुरू की है, ये पांचवी हदीस शरीफ। ये हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। ये अल्फाज कितने हैं? मन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 अल्फाज हैं। ये हदीस शरीफ हमने याद भी करनी है, ठीक है। ये हदीस शरीफ ये दीन के उसूलों में से है, आप बहुत ज़रूरी हदीस शरीफ है, सबको आनी चाहिए, और इसकी शरह भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा आपको गुमराह कर दे इस वक्त, इस दौर में 2025 में। ये हदीस शरीफ जो है बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ है, और मैं आपको एक मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है इसी तरह की, और उसमें अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ है। फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। अच्छा, ये हदीस शरीफ सैयदा आयशा से रिवायत है, और सैयदा आयशा को सब जानते हैं, इसलिए उनके बारे में हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती लाडली ज़ौजा मोहतरमा है, और उनको उम्मे अब्दुल्लाह से बुलाया जाता है, उनकी जो नीयत है। तो जो फरमान आलीशान है वो हम सबको उसका पता होना चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए कि इस हदीस शरीफ का मतलब क्या है। इसका तर्जुमा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी बात निकाली जिसकी बुनियाद दीन में नहीं, तो वो मरदूद है। यानी वो चीज, वो नई बात, वो मरदूद है। ठीक है जी। अच्छा, नई बात और ऐसी बात जिसकी बुनियाद दीन में मौजूद ना हो, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों बहुत अहम बातें हैं जो हम अभी कर रहे हैं हम लोग। इसको कहते हैं बिदअत। ठीक है, ये लफ्ज आपको समझ आना चाहिए, लफ्ज है बिदअत। बिदअत कुरान मजीद में आपको मिलेगा, और अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने लिए इस्तेमाल किया कि मैंने ये ज़मीन और आसमान पैदा किए, मैं बदीउस समावात वल अर्द हूँ। एक चीज़ नहीं थी और वो मैंने पैदा कर दी। मैं बदीउस समावात हूँ, मैं बिदअत करने वाला हूँ। ठीक है जी, अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी सिफत बताई है, और इसके बहुत सारे फिर आयात में ये ही जिक्र है, इसी तरह का जिक्र है। कुरान मजीद में आपको इसके अलावा भी मिलेगा कि ये कुछ रहबानियत इख्तियार करने वाले लोग थे ईसाइयों में, बनी इसराइल में, जिन्होंने रहबानियत को यानी कि तर्क दुनिया को अपना लिया। उन्होंने शादी नहीं करते थे, कहते थे हम अल्लाह के लिए वक़्फ़ है, शादी भी नहीं करते थे, और दुनिया के काम काज भी छोड़ के बैठ गए वो अल्लाह के जिक्र करने के लिए। अल्लाह ने कहा ये काम उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन फिर इसकी कदर नहीं की और इसका हक अदा नहीं किया। तो वहां भी आपको मिलेगा। इसी तरह रसूल पाक को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप उनको बता दें कि मैं कोई बिदअत नहीं हूँ रसूलों में, बल्कि मुझसे पहले भी रसूल आते रहे हैं,
تو بدعت کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز پیدا کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سا لفظی معنی میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ ذرا سمجھیے گا۔ یہاں کیا لکھا ہے شرح میں، پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو اور چیزیں لے کے جاتا ہوں۔ ایک چیز جو آپ شروع میں سمجھ جائیں، اللہ کرے آپ کو میری آواز آ رہی اور آپ کے دل اور دماغ میں وہ بات اتر رہی ہو۔ ایک حدیث شریف مسلم شریف کی، جو چونکہ ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، ابھی جو پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی مفہوم کو، اسی تصور کو ایک اور حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے، جس کو ہم اہل سنت والجماعت والے اس سے ہم سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک حدیث کو دیکھے گا، ایک آیت کو دیکھے گا اور اس کو بھی نہیں سمجھے گا، ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آیت کو دیکھا اور اس کو سمجھ لیا اور پھر اسی کو لے کے بیٹھ گیا کہ کتا گھر میں رکھنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے، یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، اسی کو لے کے بیٹھ جائے اور کہے بھئی کتا مردار ہے، کتا نہیں گھر میں چاہیے، کتے کی شکل نہیں دیکھنے میں، نہ کتا ایسا کتا ویسا، یعنی ایک ہی اس کو باقی غرض نہیں ہے کہ کتے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا، اور کتے کے احکام کیا ہے، فقہی احکام کیا ہیں اس کے، کتے کون کون سا کتا رکھنا جائز ہے، وہ نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک حدیث دیکھی ہے اور میں تو لکیر کا فقیر ہوں، اور میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ، اور اس میں کہہ رہے تھے کہ کتا گھر میں ہوگا تو اس میں فرشتہ نہیں آئے گا، تو بس میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا، کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، بس میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے سمجھ لیا ہے۔ ایک تو اس طرح کے للو پنجو لوگ بھی ہیں نا، جو بالکل اس چیز کو نہیں سمجھتے، دین کی ٹوٹیلٹی کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھنا چاہتے، اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، اور باعث شرمندگی ہے اسلام کے لیے ایسے لوگ جو ایسے ایک ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی ٹوٹیلٹی کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کسی استاد سے پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اور خود کتابوں میں بیٹھ کے، خود کتابوں کو کے ساتھ بیٹھ کے کتاب کو پڑھ کے عالم بن گئے ہیں۔ ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی دادا استاد نہیں ہے، کوئی پردادا استاد نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کے پاس، قرآن تک بھی نہ حدیث تک بھی، ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہاں پر تو ایک اور مسئلہ ہے اس حدیث شریف میں جو ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں اربعین نووی سے، اس میں تو ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں نا، ایک حدیث، اس کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا نا ہمارے ساتھ کہ ایک حدیث کو، ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور یہ بھی نہیں معلوم کرنا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے یہ چیز، وہ بھی نہیں دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ اس طرح کے لوگ تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے بھی ایک اگلی ایک گمراہی ہے، اور وہ یہ کہ جو پڑھ رہے ہیں آیت یا حدیث شریف پڑھ رہے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھنا، اور یہ جو آج حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور حدیث شریف بھی جو صحیح حدیث شریف ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ نیچے حوالے لکھے بھی ہوئے ہیں، مسلم شریف کے دو حوالے دیے گئے ہیں، کتاب العلم میں بھی ہے، کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے، امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، سیاستہ نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث شریف کو سمجھنے سے نا آپ کے جو ہے نا وہ دل پہ شرح صدر ہوگا، اور آپ کا دل جو ہے وہ کھل جائے گا، اسلام کے لیے دماغ کھل جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں ذرا یہ حدیث شریف، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اون کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ دیہاتی حاضر ہوئے، ٹھیک ہے؟ اون کے کپڑے پہنے، آپ نے ان کی بدحالی اور ان کی ضرورت کو دیکھا تو لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے کچھ دیر کر دی، جس سے آپ کے چہرے انور پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر ایک انصاری درہموں کی تھیلی لے کر حاضر ہو گیا، پھر دوسرا آیا، پھر لانے والوں کا تانتا بند گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی، نیا طریقہ اس کی ابتدا کر دی، اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، مزید لوگوں نے بھی عمل کیا، تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا،
تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث شریف آپ نے سنی ہے کہ نئے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، ہر بچہ سمجھے اس کو، کہ نئے کام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کے دین کے مخالفت میں نہیں ہے، کسی سنت رسول کی مخالفت میں نہیں ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہے، اور نیا کام ہے، اس پہ آپ شروع کر دیں گے تو جتنے بھی لوگ عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک ہے گناہ کا عمل شروع کر دینا، نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت نے روکا ہو اس سے، اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی شروع کرے گا، جو بھی کرے گا، اس کے بعد سب کا گناہ تمہارے سر بھی ہوگا اور ان کو بھی گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اجر کا بھی یہی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں کہ یہ فیس بک پہ جو چیزیں آتی رہتی ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، گناہ والے اعمال ہیں، جو شریعت کے خلاف اعمال ہیں، اس کو پھیلایا نہ کرو، اس کو شیئر نہ کیا کرو، لائک نہ کیا کرو۔ سوشل میڈیا پہ تو کمنٹ کرنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی بری چیز آ گئی آپ کے سامنے تو آپ نے وہاں کمنٹ بھی نہیں کرنا کہ تم نے کیوں یہ غلط چیز لگا دی ہے، یہ بھی نہیں کہنا ہوتا اس پہ، یہ بھی نہیں کہنا، اس وجہ سے کہ جتنا آپ لکھیں گے وہ چیز اور پھیلے گی، تو آپ چھوڑ دیں اس کو، بلکہ اس کو 1 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہ دے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی سوشل میڈیا پہ۔ تو بہرحال وہ ایک بات اور ہے، پھر انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن گندی چیز اگر آپ نے شیئر کر دی تو سمجھ جائیں کہ سب کا گناہ تمہارے سر آ جائے گا، جو بھی ایسا کرے گا۔ بس اس طرح پھر سارے اعمال کا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے اسی حدیث شریف کی طرف آ رہا ہوں، اس کی شرح میں جو لکھا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بدعت کا لغوی مفہوم ہے، لغوی نیا کام، لیکن جس کام کو بدعت کہہ کر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ ہر نیا کام نہیں ہے، بلکہ وہ کام مراد ہے جو دین سے ٹکراتا ہو، اگر وہ دین سے متصادم نہ ہو بلکہ دین سے ثابت ہو اور اس سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہو، تو یہ عمل لغوی اعتبار سے تو بدعت کہلائے گا، یعنی لفظاً تو کہیں گے کہ نیا کام ہے، لیکن اسے بدعت حسنہ کہیں گے، اچھی بدعت کہیں گے۔ البتہ کوئی نیا کام شریعت کے خلاف ہو تو وہ بدعت سیئہ، یعنی بری بدعت کہلائے گی۔ حدیث شریف کے الفاظ میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ میں بتا رہا تھا کہ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے۔ یہاں جو آپ نے حدیث شریف میں غور کرنا ہے وہ اس چیز پہ بات کرنی ہے، 2 لفظوں پہ، احدثا نیا کام شروع کیا، اور دوسرا لفظ ہے ما لیس منہ، یہاں پہ دیکھیں احدثا یعنی نیا کام شروع کیا دین میں، اور دوسرا کیا فرمایا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو، دین کے کاموں میں سے نہ ہو، تو وہ کیا ہے، رد ہے۔ پھر فرمایا من عمل عملا، ایسا عمل لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا کوئی امر نہ ہو، تو وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی کہ وہ قرآن حدیث کے مخالفت میں آئے۔ میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں ابھی بدعت کی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کس چیز پہ غور کرنا ہے۔ وہ یہ 2 الفاظ ہیں، ما لیس منہ، جس کی اصل دین میں نہ ہو وہ بری بدعت ہے، لیکن اگر اس کی اصل دین میں ہو اور اس سے دین کو فائدہ ملے، قرآن کو فائدہ ملے، قرآن سمجھنے میں فائدہ ملے، حدیث سمجھنے میں فائدہ ملے، دین کے پھیلاؤ میں آپ کو مدد کرے، تو وہ ساری چیزیں اگرچہ نہیں ہوگی لیکن وہ اچھی چیزیں ہوں گی، وہ ساری اچھی بدعتیں ہیں۔ تو بدعتوں میں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف سنا دی ہے کہ اچھی سنتیں شروع کر دینا، نیا طریقہ، اور بری سنتیں شروع کر دینا۔ اچھا جی، اب دیکھیں حدیث شریف میں الفاظ میں آپ کو برا کام اس کی طرف اشارہ ملا کہ نیا کام ہو، لیکن ہر نیا کام برا اور مردود نہیں ہوگا، صرف وہ مردود ہوگا جو شریعت کے مخالفت میں ہوگا۔ اگر وہ دین کی اصل سے ہو اور شریعت کو تقویت ملے اس سے، تو وہ جائز ہے۔ ابھی میں آپ کو بہت ساری مثالیں دینے لگا ہوں اس کی، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی آسانی سے کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اور دین میں صحابہ کرام نے اور پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے 1400 سال میں لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی، نئی چیزیں، اور اس پہ رسول اللہ کا حکم موجود نہیں تھا اور نہ ہی قرآن میں کوئی حکم تھا، لیکن انہوں نے نکالا، وہ کام نکالا، نئے کام شروع کر دیے، لیکن وہ سب اچھے تھے، اس لیے صحابہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اسی طرح تابعین نے بھی، اور اس طرف خلفائے راشدین نے خود شروع کروائے۔ میں آپ کو اس کی پوری لسٹ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے حدیث شریف ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ حدیث شریف ہے کیا۔
تو آپ نے دیکھا اس میں کہ اس چیز کو بدعت سیئہ اور بری بدعت کہا گیا ہے جو دین کے مخالفت میں آئے، جو سنت کے مخالفت میں آئے۔ ہم اہل سنت والے ہیں، یعنی سنت کو پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، سنتوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طرح جیسے انہوں نے مثال دی ہے، اب اس کتاب والے نے کیا مثالیں دی ہیں، انہوں نے کہا بھائی جیسے میلاد النبی کی مجلسیں ہیں، ایصال ثواب کے مختلف طریقے جو ہم نے شروع کر دیے ہیں، اسی طرح دیگر جو معمولات اہل سنت ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے جو طریقہ کار تھے، اس میں چونکہ شریعت کی اصل پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ اعمال بدعت نہیں کہلائیں گے، یعنی بری بدعتیں نہیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کی بدعتیں ہوتی ہیں، اچھی اور بری۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے۔ بدعت کی اصل میں، آپ چونکہ طالب علم ہیں، آپ کو سب سمجھ آنا چاہیے۔ 5 قسمیں ہوتی ہیں بدعتوں کی، نئے کاموں کی۔ کبھی کبھی تو یہ واجب ہوتی ہے بدعت پیدا کرنا، نیا کام شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا کیسے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی علوم کا شروع کروانا۔ حضرت علی شیر خدا نے ابو الاسد دؤلی کو حکم دیا کہ یہ زبر زیر لگاؤ، چونکہ اب کیا ہو رہا ہے، عجمی مسلمان ہو رہے ہیں، فارس والے مسلمان ہو رہے ہیں، پاکستان چائنا والے مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کو قرآن مجید بغیر زبر زیر کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور یہ ایسے پڑھیں گے، اگر زبر زیر کی غلطی کر دی نا تو یہ کافر ہو جائیں گے اس سے، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے صرف اور نحو کی ابتدا کر دی، ایسا علم، اور ابھی مدرسوں میں پہلے دن سے آپ کو یہ پڑھانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو کسی قرآن کی آیت میں نہیں ملے گا صرف و نحو کا حاصل کرنا، اور نہ ہی حدیث شریف میں آپ کو ملے گا، نہ صحابہ کا عمل ملے گا آپ کو کہ وہ صرف سیکھ رہے ہیں، رٹے لگا رہے ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کر رہے ہیں، صرف اہل سنت نہیں بلکہ شیعہ بھی یہی کرتے ہیں، وہابی بھی یہ کرتے ہیں، اور بھی جتنے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں سب یہ کر رہے ہیں، اور حالانکہ اس کی کوئی اصل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی نہ حدیث میں، لیکن چونکہ یہ قرآن کو تقویت دیتا ہے، قرآن کے مخالفت میں نہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے فائدہ آ رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، اسی لیے مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ یہ واجب ہے، یہ اچھا ہے، اس دور میں ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سارے علوم ہم نے ایجاد کر دیے ہیں، یہ چاہے وہ پھر اس کے بعد قرآن سیکھنے کے علوم قرآن ہے، اصول حدیث ہے، علوم حدیث ہے، یا ہم لوگ فقہ کو حاصل کرتے ہیں، فقہ اصول فقہ کو پڑھتے ہیں۔ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، آپ کتابیں دیکھیں گے تو وہ کتابیں آپ کو نہ قرآن میں ملیں گی نہ حدیث میں ملیں گی، اور نہ ان پہ عمل ملے گا، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دین کو اس سے فائدہ ہے، اس لیے ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ہر بندے کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے۔ تو یہ بدعت ہے لیکن واجب بدعت ہے، ہر ایک کو سمجھ آنی چاہیے اس کی۔ دوسری ہے مستحب، نیک اچھی بات ہے، یعنی جیسے علمی کتب تصنیف کرنا اور مدارس لکھنا، کتابیں لکھنا۔ آپ نے کبھی سنا کہ رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی ہو؟ کبھی صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہو؟ صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی کوئی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ کوئی صحابہ کرام کی کوئی آپ نے کوئی حدیث شریف کی کتابیں دیکھی ہیں آپ نے؟ اس کے بعد تابعین نے کتابیں لکھنا شروع کی، جس کا ہم آج ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، انہوں نے بھی جمع کیا ہے چیزوں کو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتابیں لکھنا، آج کے ہر علم پہ کتاب لکھنا، ابھی جیسے ابھی ذوالحج کا مہینہ آیا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کیا، اب ذوالحج کی فضیلت پہ ایک کتاب لکھ دی ہے، خطاب ریکارڈ کروا دیا ہم نے، بھئی یوٹیوب پہ چلے گا، فیس بک پہ چلے گا ہماری، چونکہ ابھی ذوالحج کے مسائل بتانے ہیں لوگوں کو، نیا طریقہ ہے، ایسا کسی نے نہیں کیا، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے ہم لکھ بھی رہے ہیں، اخباروں میں بھی دے رہے ہیں، کالم لکھ رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہیں، وائس میسیجز ریکارڈ کروا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی بدعتیں ہم کر رہے ہیں؟ یہ اچھی بدعتیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ نیک ہے، اللہ رسول کو پسند ہے اس طرح کی بدعتیں، واجب نہیں ہے، ہر ایک پہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام کا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں ایسے کام۔ اسی طرح بعض حرام بدعتیں ہیں، حرام بدعتیں، نئی باتیں نکال دینا دین میں، جیسے نئے نئے فرقے تخلیق کر دینا دین میں، اور یہ کام سب سے پہلے شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یکدم سے یہ کام شروع ہو گیا، بری بدعت ہو گیا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار شروع کر دیا، کہا زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے بات کی، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ پھر نئے نئے رسول انہوں نے نبی پیدا کرنا شروع کر دیے، یہ بدعتیں تھی۔ خوارج پیدا ہو گئے کہ بھئی معاویہ بھی جو ہے، حضرت امیر معاویہ بھی واجب القتل ہے، حضرت علی شیر خدا بھی واجب القتل ہے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہ امیر المومنین کی بھی بغاوت کرتے تھے اور ان سے بھی لڑتے تھے۔ تو یہ ہے حرام، جیسے اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کو محدود کر دینا، کرسی تک اور عرش تک محدود کر دینا، یہ اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں کہ جیسے اللہ
से करने का यकीन और मखलूक से कुछ भी ना करने का और उनको मजबूर समझना, ये सारी बिदअतें हैं, ऐसे समझना। और बहुत सारे अमाल हैं जो ऐसे लोग करते रहते हैं। रसूलुल्लाह को एक आम इंसान साबित करना, बिल्कुल ये अभी शुरू हुआ है ये काम, कि रसूलुल्लाह को एक आम सा इंसान समझने के तौर पे लेके आते हैं और फिर उसके लिए, उसको तायीद के लिए फिर मेराज का भी इनकार करना शुरू कर देते हैं, मोजज़ात का भी इनकार करना शुरू कर देंगे। और वो यानी ये अभी फितना शुरू हुआ, इस 100 साल में ये वहाबियों ने लेके आया, ये फितने, इस तरह के फितने लेके आए। तो ये बहुत सारे ऐसे फितने हैं आपको दिखाई देंगे। ये अल्लाह के बारे में भी ऐसे नए नए आपको ख्यालात मिलेंगे, नए नए ख्यालात। और रसूलुल्लाह के बारे में भी ऐसे मिलेंगे, इसी तरह आपको फरिश्तों के बारे में भी, इसी तरह औलिया अल्लाह के बारे में भी ऐसे बातें करेंगे, अहले बैत के बारे में, सुहाबा के बारे में। तो नए नए फिरके निकालते रहते हैं। ये सारी बिदअतें हैं, इसी को सबसे पहले बिदअत कहा गया, नए नए फिरके निकालना और नई नई बातें करना, ये बुरी बिदअतें हैं। मकरूह कि वो बिदअतें तो हैं लेकिन नापसंदीदा बिदअतें हैं, हराम नहीं है लेकिन नापसंदीदा है। मसाजिद की ऐसी तज़य्युन आराइश करना जो नमाज में खलल डाल देती है। आजकल जो मसाजिद तामीर की जा रही हैं उसमें तज़य्युन और आराइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब ये सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन ने शुरू करवाया था, लेकिन वो इस दर्जे तक नहीं था कि जैसे आज उसको बिल्कुल ऐसे शीश महल बना दिया मसाजिद को, और बड़े मुश्किल से आप नमाज में जो है ना वो आपकी तवज्जो जो बरकरार रहती है। तो उसको मकरूह उन्होंने लिखा है कि ये मकरूह बिदअत, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये हमारा जो मोहल्ला है इसमें आप देखेंगे तो 29 के करीब अजानें होती हैं। अब 29 अजानें देना और वो पौना घंटे अजानें चलती हैं, पौना घंटा, ये कैसी कैसी कैसा इस्लाम है आप लोगों का। और ऐसे लोगों को तंग करना, ऐसे लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना, लाखों रुपए के खरीदना और फिर लोगों के दिमाग को ना चाटते रहना, ये तो लोगों को तकलीफ देने वाली बातें हैं कि आप मुसलसल अजानें दे रहे हैं। जोर की अजानें पौना घंटा चलती है, फिर असर की पौना घंटा चलती है। हमारे यहाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आप बस ये समझ लें, बस ऐसे ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ। ये बहुत ज्यादती है बातों का। लाउड स्पीकर अच्छी चीज़ है, इससे फायदा हुआ है, लेकिन अच्छी बिदअतें भी है, अच्छी चीज़ है कैसे आवाज़ जाती है, लेकिन इसको बायस अजियत बनाना लोगों के लिए ये बुरा है, बहुत बुरा है। इसी तरह मुबाह इबादतें बिदअतें होती है, नई चीज़ें, जैसे खाने की नई नई चीज़ें निकल आई हैं, लिबास नए नए आ गए। अब समझ भी नहीं आती क्या क्या ऐसे नए नए नाम आ गए। रसूलुल्लाह ने कभी पहना नहीं, सुहाबा ने कभी पहना नहीं उसको, रसूलुल्लाह ने कभी खाया नहीं, सुहाबा ने कभी खाया नहीं, हम खा रहे हैं उसको, चूंकि उस पर मना नहीं है ना, शरीयत के मुखालिफ नहीं है। आप नहीं पूछ सकते कि पेप्सी पीना जायज़ है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, स्टिंग पीना, ये गौरमे का पीना, ये हलाल है कि हराम है, कोई नहीं पूछता हमसे। सबको पता है कि ये सारे हलाल है, मुबाह है, भाई पियोगे तो ठीक है, पियो, खाते रहो, अपना करो उसको। लिबास है इस तरह के, कोई हमसे नहीं पूछता लिबासों के बारे में कि ये जुराबे पहने, वो कोट पहन लें, ये फला फला के ले लें। भाई लिबास है, पहनो आप, न गुनाह है न सवाब है, पहनो बस, इसमें मना नहीं है, दीन की मुखालिफत नहीं है। इसके बाद नमाज का मुसाफा भी लिखा है। चलो बहरहाल ये तो किस्में हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि बिदतें क्या कैसे, अच्छी बिदतें कैसे होती हैं। इसमें बेहतरीन तरीन किताब इस वक्त तक सबसे बेहतरीन किताब अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो वो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की किताब है, किताबुल बिदअ। ये हर घर में होनी चाहिए ये किताब। मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं आप सबको कि ये किताब जो है बिदअत के मौजू पर सबसे बेहतरीन इस वक्त की तहकीक है। और इस वक्त तक की 1450 साल की तमाम के तमाम जितनी भी बातें हुई कुरान में, हदीस में, सुहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, आइम्मा, फुकहा, औलिया, जिसने भी कुछ कहा है वो सब यहाँ जमा है इस किताब में, किताबुल बिदअ। और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ में। आप सिर्फ इसकी फेहरिस्त देखेंगे तो आपकी अकल जो है वो जो है वो खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा आपका, आपके दिल खुल जाएगा। ये दूसरी इसी किताब का एक हिस्सा है। लफ्ज़ बिदअत का इतलाक किस चीज़ पर होता है? अहादीस और आसार से, यानी कि रसूलुल्लाह के फरामीन से और सुहाबा के फरामीन से। आपको ये किताब, छोटी सी किताब है ये इसका एक हिस्सा है, चैप्टर है जो कि अलग से छापा गया है। इसी तरह अल बिदअ इंदल अइम्मा वल मुहद्दिसीन, बिदअत अइम्मा और मुहद्दिसीन की नज़र में, ये भी एक चैप्टर है इसका जो कि अलग से शाया किया गया है, छोटी किताब है ये। इसी तरह अक़साम बिदअत, इस पे भी जो है वो आपको ये छोटी सी किताब मिलेगी, और ये भी बड़ी प्यारी किताब है अक़साम बिदअत के नाम पे। तो ये असल जो किताब है वो है किताबुल बिदअ, बिदअत का सही तसव्वुर। अब इसमें मैं आपको सिर्फ फहरिस्त बताता हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर मैं आपको मिसालें आपको बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बिदअतें पे आप अमल कर रहे हैं और वो बुरी नहीं है, वो अच्छी बिदअतें हैं। तसव्वुर बिदअत, बिदअत का आगाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के फ़ौरन बाद शुरू हो गया। नए नए फितने आना शुरू हो गए थे, नए नए फितने।
ठीक है, ये बुरी बिदअतों का भी आगाज हुआ और अच्छी बिदअतों का भी आगाज हुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ही। अभी वो 2 साल का ज़माना था, लेकिन उसमें जो बिदअतें शुरू हुई, बुरी बिदअतें भी शुरू हुई। लोगों ने नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया, ज़कात का इनकार करना शुरू कर दिया, नमाज़ें घर में पढ़ना शुरू कर दी। और दूसरा क्या हुआ कि अच्छी बिदअतें क्या की, अबू बकर सिद्दीक ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको तवज्जो दिलाई कि हज़रत ये शुहदा जो हैं इनमें से अक्सर हुफ़ाज़ हैं, कारी जो सहाबा हैं वो दुनिया से जा रहे हैं हमारे मारकों में। तो अगर इस तरह सहाबा कराम जाते रहे, हफ़ाज़ हमारे इस तरह कारी चलते रहे, तो हमारे पास कुरान मजीद कैसे बचेगा? इसलिए हमें कुरान मजीद को जमा कर देना चाहिए। तमाम सहाबा कराम से ले लें, सहाबा कराम से, और ये एक मुसहफ़ में जमा कर दें। एक लिखे हुआ कुरान मजीद हमारे पास होना चाहिए। उससे पहले क्या होता था कि आप हड्डी पे लिख दो, पत्तों पे लिख दो, किसी कागज पे लिख दिया, कहीं लिख दिया, पत्थर पे लिख दिया। वो अलग अलग सी चीजें पड़ी होती थी, हर सूरत अलग अलग पड़ी होती थी। बाज़ सहाबा कराम बाज़ सूरतों का इनकार कर देते, आयात का इनकार करते थे। अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले बिदअत का आगाज किया, अच्छी बिदअत का। और उमर फारूक ने उनको तवज्जो दिलाई कि कुरान मजीद को जमा करें हजरत। तो उन्होंने कहा मैं वो काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह ने काम नहीं किया। ये मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ सिर्फ। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने फिर बाद में कहा कि मेरा दिल खुल गया है, सदर मुझे नसीब हुआ। या तो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आके बताया होगा, कि कोई इशारा मिल गया होगा, अल्लाह ताला ने दिल में कोई बात डाली, उन्होंने कहा ये काम हम करेंगे, अगरचे रसूलुल्लाह ने नहीं किया, हम करेंगे ये काम और कुरान मजीद को जमा करेंगे। उसके बाद वो बैठ गए, कमेटी बनाई गई और उन्होंने सारे सहाबा कराम से कुरान मजीद को लिया। हर आयत के साथ 2 गवाह होते थे, और वो आके कुरान मजीद को जमा कर दिया और उसको कहते थे मुसहफ़ इमाम। कुरान मजीद का नाम रखा बाकायदा से, उसको कहते थे मुसहफ़ इमाम। अल्लाह मुसहफ़ कहते हैं लिखे हुए कुरान मजीद को, लिखे हुए कुरान मजीद को। तो आपने क्या किया, उन्होंने कुरान मजीद को जमा किया, ठीक हो गया, सबको पता है इस बात में, कोई इसका इनकार नहीं करता। ये हमारे ऊपर एहसान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का, कि उन्होंने कुरान मजीद को जमा किया हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी। वरना तो वो तो कारी थे, वो तो सीना बसीना भी हिफ्स कर सकते थे। हम कितने बेकार उम्मती, सुस्त उम्मती हैं। हमें तो वो मुश्किल से चंद सूरतें हिफ्स हैं। तो उन्होंने हमारे लिए कुरान मजीद को जमा किया। एक तो ये काम किया, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी आपको मिलेंगी। इस तरह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आ गया। उन्होंने क्या किया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत सारी बिदअतें, चूंकि उनका ज़माना तवील था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बिदअतें हसना, जो अच्छी बिदअतें थी, जो कुरान में हुक्म नहीं था, रसूलुल्लाह के ज़माने में कोई ऐसा काम नहीं था, उन्होंने शुरू करवाया। मसलन अल्लाह अकबर, जैसे तरावी के बारे में अहले तशय्युअ पसंद नहीं करते तरावी को। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उमर फारूक ने इसको शुरू करवाया है, और इसका मतलब ये हुआ कि उमर फारूक ने कोई काम शुरू किया। और इस तरह बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं मानते, चूंकि उमर फारूक ने क्यों शुरू किया, तो वो कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए। तो वहाबी भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो खैर बहरहाल, लेकिन हम तो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, सुन्नी हैं, हमें पता होना चाहिए। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दिन जो है तरावी पढ़ाई जमात के साथ, फिर घर में बैठ गए, आप तशरीफ फरमा हो गए, घर बाहर नहीं निकले। फरमाया ऐसा ना हो कि फर्ज हो जाए तुम लोगों पर। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत उबई बिन कअब आगे हुए, कारी थे, वो आगे हो गए, और सहाबा कराम जिनको कुरान मजीद सारा हिफ्ज़ नहीं था, वो उनके पीछे खड़े हो गए और मस्जिद नबवी में वो तरावी जमात से पढ़ाना शुरू करा दिया। तो हज़रत उमर फारूक ने देखा तो कहा निअमुल बिदअत हाज़िही, ये बेहतरीन खूबसूरत बिदअत है जो तुम लोगों ने शुरू की है। यानी अच्छी बात शुरू कर दी कि एक कारी होगा और सारे लोग एक साथ जमा होकर जमात के साथ तरावी पढ़ा करेंगे। उसके बाद से जब शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है, ये 1450 साल से शुरू हुआ, अब तक चला आ रहा है। और कितनी खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दीन में, कि जब रमजान का महीना आता है तो पूरी दुनिया देखती है कि हम लोग सफ दर सफ खड़े होते हैं, शर्क ता गर्ब खड़े होते हैं, अरब और अजम खड़े होते हैं, चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, मगरिब वाले, हर एक बंदा जो है खड़ा होता है, एक कारी होता है, बाकी पीछे सारे लोग सफ दर सफ खड़े होते हैं। और खूबसूरत तरीन मनाजिर होते हैं हमारे तरावीह के। और कोई ये नहीं कहता कि ये बिदअतें हैं, और हर बिदअत बुरी होती है, हर बिदअत गुमराही है, और हर बिदअत जो है वो दोज़ख में जाएगी, नहीं। हर बंदा कहता है उमर फारूक ने बहुत अच्छा काम शुरू करा दिया। शुक्र अल्लाह ताला कि अल्लाह पाक ने ऐसे समझदार लोग रखे, ऐसे हमारे ऐसे खुलफा रखे, खुलफा राशिदीन की सुन्नतें हम पे वाजिब हैं। उन्होंने ये काम शुरू किया। इसी तरह मस्जिद में मीनार तामीर करना, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फ़लस्तीन जा रहे थे और बैतुल मक़दिस की फतह के बाद,
جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد بنائی ہے، آج تک وہ قائم ہے، میں نے بچوں کو دکھائی بھی ہے ساری، وہ میں نے اس کی تصویریں بھی دکھائی، آپ کو سلائڈز بھی دکھائی ہیں، جو پرانے ہمارے طلبہ ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، اور آپ کو بھی بھیج دوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ مسجد بنائی ہے مسجد عمر عبد الخطاب، اور وہ آج تک قائم ہے، اس کا مینار بنایا۔ مسجدوں میں مینار بنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ مسجد نبوی میں آپ نے مینار کو نہیں دیکھا، لیکن آج تو مینار موجود ہیں نا، خوبصورت میناریں ہیں اور رحمت کے آثار ہیں۔ اب جب مینار نظر آتے ہیں مدینہ کے تو عاشقان مصطفیٰ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار مینار نظر آ گئے۔ وہ مینار دیکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہے، حالانکہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ تو نہ قرآن میں حکم تھا نہ حدیث میں کوئی رسول اللہ کی سنت ملتی ہے مینار بنانا۔ ہر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ بدعتیں اچھی بدعتیں ہیں، اس سے مسجد کی پتہ چلتا ہے، یہ علامت مسجد ہے، یہ خوبصورتی ہے مسجدوں کی، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، بلکہ خوبصورت ترین فن تعمیر ہے مسلمانوں کے پاس میناروں کا۔ اور آپ کو ہر ڈیزائن کے، ہر بادشاہ کے، ہر دور کے، سلطنت جو بھی گزری ہے، خلافت جو بھی گزری ہو، ان کا ایک خاص طرز مینار ہوتا تھا۔ اس مینار سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مغل بادشاہوں کا بنایا گیا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں اگر سمجھنا ہو تو مسجد وزیر خان کو دیکھ لیں، شاہی مسجدوں کی میناروں کو دیکھیں، بادشاہی مسجد کی میناروں کو دیکھیں، آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب نے مغل نے بنائی ہوئی ہے، یہ ان کے دور میں۔ اسی طرح عرب میں آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سا مینار کس کس دور میں تعمیر ہوا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ مینار بنانا بھی اس طرح کے آپ کو بے شمار۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، انہوں نے کہا لوگ بڑے جو ہے نا سست ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے، اب ہم تو 1450 سال بعد کتنے سست ہو گئے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ اب دوسری آذان بھی ہم دیں گے جمعے کے دن، دوسری آذان۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ کس قدر انہوں نے بدلاؤ لے کے آیا۔ جمعے کے دن دوسری آذان انہوں نے شروع کرا دی، اور وہ مسجد سے باہر ہوتی تھی تاکہ لوگ بازار سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ چھوڑ کے اپنے کام مسجد میں آ جائیں۔ دوسری آذان، اور آج تک دوسری آذان ہوتی ہے، اور الحمدللہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہ اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے میں الحمدللہ سنیوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہر بدعت بری ہے، لیکن لکھا یہاں من احدث فی امرنا ھذا، اس کو تو توجہ دیتے ہیں لوگ۔ دیکھو پتہ کیا کرتے ہیں، یہ حدیث شریف یہاں سے شروع کرتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، کسی نے بھی ہمارے دین میں کوئی نئی بات شروع کر دی، فہو رد، تو وہ مردود ہے، درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بے وقوفوں کو سمجھاتے بھی نہیں، اور اگلا بندہ پوچھتا بھی نہیں کہ کیا لکھا تھا۔ لکھا تھا ما لیس منہ، جس کی اصل دین میں نہ ہو۔ مینار بنانا شریعت کے خلاف نہیں تھا، لوگوں کو تراویح میں کھڑا کر دینا کسی قاری کے پیچھے یہ منع نہیں تھا دین میں، نہ ہی سنت کے خلاف تھا، اسی لیے وہ چیز جائز تھی اور ان کو اچھی بدعت کہا گیا۔ اچھا، عثمان غنی نے دوسری اذان شروع کرا دی، مسجد کو خوبصورت کر دیا، مسجد کو وسیع کر دیا، مسجد نبوی کو، اور چونا کرا دیا مسجد میں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے! رسول پاک نے زمین پہ نماز پڑھی ہے، اور آپ کے اکثر جو ہے آپ کے پیشانی مبارک پہ مٹی ہوا کرتی تھی جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے، اور انہوں نے کیا کر دیا، جناب علی چھال بچھا دی انہوں نے چھت میں بھی، اور یہاں دیواروں کو چونا لگا دیا۔ اس طرح کی انہوں نے کیا کیا۔ عثمان غنی کا سب سے بہترین کارنامہ کیا ہے؟ جامع قرآن کہتے ہیں ان کو، جامع قرآن، قرآن کو جمع کرنے والا عثمان غنی۔ جو سب سے اچھی بدعت انہوں نے نکالی، انہوں نے کہا رسول پاک نے فرمایا تھا کہ 7 حروف پر قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا ہے، اپنے اپنے قبیلے کے انداز میں پڑھا کرو، تو وہ نقطوں تک کا فرق ہوتا ہے ان میں سے۔ جیسے ہمارے ہاں پشتوں میں ہم کہتے ہیں خیم، خیم یعنی میں اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، خیم۔ لیکن اگر آپ اسی لفظ کو پہاڑی علاقے میں لے جائیں گے یا بلوچستان لے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں شیم، شیم، خیم، شیم۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں، لیکن دونوں پشتو ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہوتا تھا، بڑے اختلاف، بڑے الفاظ کی بہت سارا اختلاف ہوتا تھا۔ عثمان غنی نے کہا چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نئے نئے ملک جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سے قبیلے کے قرآن کو پڑھیں، اس لیے اب ہم رسول اللہ کی زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول پاک کا جو ان کے خاندان کی زبان تھی، قریشی زبان تھی، قرآن مجید کو صرف اسی میں پڑھا جائے گا۔
آپ اندازہ کریں کہ عثمان غنی نے کتنی بڑی بدعت کی، لیکن وہ سب نے مان لی، پوری امت کا اتفاق ہے اس پہ۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نماز میں کوئی دوسری جو ہے نا دوسری تلاوت نہیں ہوتی سوائے قریشی زبان کے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم قرات کرتے ہوتے ہیں حفص بن عاصم کی، یہی روایت کرتے ہیں، اس کو جمع کیا اور انہوں نے سارے قرآن مجید سارے جمع کر دیے اور اپنا انہوں نے قرآن مجید جو ہے شائع کرا دیا۔ اس کو کہتے تھے رسم عثمانی میں انہوں نے رسم کو بھی قرآن مجید کی لکھائی میں بھی فرق کر دیا، عربی قواعد سے ہٹ کے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے نا وہ الفاظ لکھے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ایک لفظ ہوتا ہے مئہ، دیکھو یہ ایسے لفظ ایسے ہوتا ہے، 100 کو کہتے ہیں مئتن، ٹھیک ہے، ایسے لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہم ایسے نہیں لکھیں گے عثمانی کا، دیکھو انہوں نے کہا ہم اس کو ایسے لکھیں گے مئتن، چونکہ نقطے تو تھے نہیں، انہوں نے نقطے نہیں ڈالے انہوں نے قرآن مجید میں، انہوں نے کہا نقطے تو تھے نہیں، لیکن اگر میں اس کو ایسے لکھوں گا، 100 کو ایسے لکھوں گا تو یہ من ہو کو میں پھر کیسے ہم کہیں گے کہ یہ من ہو ہے اور یہ مئہ ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رسم عثمانی میں لکھیں گے۔ تو اس پہ پورا ایک علم ہے رسم عثمانی، ابھی تک ایک علم چل رہا ہے، کتابیں ہیں باقاعدہ سے، میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ رسم عثمانی کیا ہوتا ہے، کتنے الفاظ کو عربی قواعد سے مختلف لکھا گیا ہے۔ یہ بدعتیں تھیں، اچھی بدعتیں جو عثمان غنی نے شروع کرا دی تھی، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ بات عثمانی غنی پر رکی نہیں میرے بھائیوں بہنوں، اس کے بعد شروع ہو گیا ہر دور میں، اس کے بعد لوگوں نے اس پہ زبر زیر لگانا شروع کر دیا، کسی نے نقطے ڈالنے شروع کر دیے، کسی نے اس کو خط نسخ میں لکھنا شروع کر دیا، کسی نے خط رقعہ میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں تبدیلی آتی گئی، پھر پرنٹنگ پریس آ گئے لوگوں کے پاس، اس کے بعد قرآن مجید کو رنگین لکھنا شروع کر دیا، اور آج کی صدی میں ابھی اس دہائی میں خوبصورت کر کے قرآن مجید کو رنگین کر کے تجوید کے مطابق لکھا گیا، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت کیوں کر دی تم نے قرآن مجید میں۔ ہر بندہ کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید سے خوشبو آتی ہے، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو ایسے قرآن مجید آ گئے ہیں کہ اس کے چھپائی کے وقت اس میں خوشبو ملائی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید کو کھولو گے تو آپ کو خوشبو آئے گی اس سے۔ یہ نیا طریقہ تھا، نئے لوگوں نے نکالا، لیکن کسی نے اس کو برا نہیں کہا، اس سے کہا اس سے تو دل اور خوش ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی خوشبو ہونی چاہیے۔ اس پہ لکھ دیا یہاں قلقلہ کرنا ہے تو آپ کو ریڈ کلر دے دیا، یہاں اخفا کرنا ہے گرین کلر دے دیا، یہاں آپ کو یہ رول اپلائی کرنا ہے، یہ رنگ اس کے لیے اپلائی کریں گے ہم لوگ۔ یہ ساری بدعتیں جو نکالی گئی اچھی بدعتیں تھیں، تو عثمان غنی نے شروع کی، حضرت ابوبکر صدیق نے شروع کی، وہ تو خلفائے راشدین تھے۔ اب ہم لوگ تو خلفائے راشدین نہیں ہے نا، نہ صحابہ کرام ہیں، کون ہیں ہم لوگ؟ ہم مسلمان ہیں، 1450 سال کے بعد آئے ہیں، امتی گناہ گار امتی، لیکن ہم لوگ قرآن مجید کو آسان سے آسان تر کروا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اوپر پین پھیرو گے نا تو آپ کو پین آواز دے گا باقاعدہ سے، آپ کو آپ کی تلاوت ٹھیک کروائے گا۔ اب یہ نئی چیز تھی، لیکن ٹھیک ہے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے قرآن مجید سکھاتے ہیں، ہم لوگوں نے قرآن مجید کو سکھانا شروع کیا۔ یہ بدعت تھی، اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ بس یہ عثمان غنی کی، اب حضرت علی شیر خدا کا میں نے بتایا کہ انہوں نے علوم کا ایک سلسلہ شروع کروایا، جیسے مدرسے شروع ہو گئے ہمارے، یعنی کہ ہم لوگوں نے اب صرف و نحو کو باقاعدہ سے سیکھنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید کے سمجھنے میں ہمیں سمجھ آئے گی، عربی زبان کو پڑھنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو یہ ساری اچھی بدعتیں ہیں، اس لیے کوئی بیوقوف آپ کو یہ نہ کہے، کوئی بیوقوف آپ کو نہ کہے ڈیجیٹل قرآن آ گئے ہیں، جی بالکل، تو یہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت نے دوزخ میں جانا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا اشارہ اس حدیث شریف میں اشارہ بری بدعتوں کو ہے، جس میں گمراہی ہوتی ہے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا قصہ، اور یہ اب تک چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف چلنا، یہ بری بدعتیں ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی پڑوا دینا، یہ ہے بری بدعتیں ہیں، یہ ہے بری بدعتیں، کہ لوگوں کے عمامے اتار دیے اور سرخ رومال پہنا دیا، یہ ہے بری بدعتیں۔ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کر دینا، لوگوں کے کتابوں کو منع کر دینا، لوگوں کے مدارس پہ بم چلا دینا، یہ ساری بدعتیں، مسلمان کو مشرک کہنا، یہ بری بدعتیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری بری بدعتیں ہیں جو کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس سلسلہ شروع ہے اور آج تک یہ مدارس لوگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو میلاد شریف کو بدعت کہتے ہیں، آپ کبھی سنیں گے لوگوں کو تو کہیں گے میلاد شریف بدعت ہے، لیکن ختم نبوت کے کانفرنسز ہوتی ہیں باقاعدہ سے،
उसको कोई बिदत नहीं कहने वाला, और हम बिदत नहीं कहते उसको। जैसे मिलाद शरीफ को हम बिदत नहीं कहते। मिलाद शरीफ मनाया जाता है कुरान मजीद की तिलावत से, रसूलुल्लाह की नातों से, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाई जाती है, उनके पैदाइश के सिलसिले और किस्से होते हैं, चलाए जाते हैं, फिर लंगर लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें इस्लाम से हैं, सब पे तरगीब मौजूद है, इसलिए हम जायज़ कहते हैं। इसी तरह मदारिस की तकरीबें इसनाद होती है कि लोग उसमें दस्तार बंदी होती है बाकायदा से, नई बिदतें हैं, न कुरान में है, न हदीस में है, न सहाबा ने किया, न ताबीइन ने किया, न तबे ताबीइन ने किया, हम लोगों ने शुरू करा दिया। अच्छी है ना यार, तालिब इल्मों की इज्जत होनी चाहिए, उलमा की इज्जत होनी चाहिए, तो शुरू करा दिया, अच्छा किया। बात समझ आ गई आपको? तो इसलिए हम लोग इसको खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस करवाओ, जलसे करवाओ, सब ठीक है, इसलिए कि उसमें रसूलुल्लाह की तारीफ की जाती है, खत्म नबूवत पे जो ना वो जोर दिया जाता है, और कादियानियों के खिलाफ बात होती है। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ है, अच्छी बिदात है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्फ्रेंसेस अभी होती हैं, ख़त्म बुखारी होती है, ख़त्म कुरान होती है, पता नहीं क्या क्या हमने जलसे शुरू करा दिए हैं। सारे जलसे ठीक हैं, आपको समझा रहा हूँ मैं, सारे जलसे ठीक हैं। चाहे वो पाकिस्तान के क़याम की खुशी में हो, चाहे आप यौम तकबीर की खुशी मनाएं, आप चाहे कुछ भी करते रहेंगे, सारी ठीक है, इसलिए कि ये इस्लाम के मुखालिफ नहीं है। जो इस्लाम के मुखालिफ होगा वो बुरा है। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ आम जिंदगी से। जैसे हमारे शादी ब्याह के जो हमारे जो रस्म व रिवाज होते हैं, या हमारी फौदगी के जो हमारे रस्म व रिवाज होते हैं, जो इस्लाम के मुखालिफ हैं वो बुरी बिदातें हैं, और जो इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, सुन्नतों के मुखालिफ नहीं है, वो अच्छी बिदतें हैं, वो अच्छा है, उसमें मिना मोहब्बत है उसमें। मसलन अब आप देखेंगे तो हम जालिमों ने, इन लोगों ने, नए नए लोगों ने आकर, जाहिलों ने आकर क्या कर दिया, हमारी शादियों को बर्बाद कर दिया, खुशी को बर्बाद कर दिया, उसको फीका कर दिया। हमारे मुर्दों को बिल्कुल मुर्दार समझ के लोगों ने डाल दिया कि बस जल्दी से उसको दफना दो, बस कुछ नहीं करना। ना कुरान पढ़ सकते हैं ना कुछ, इन्होंने ऐसे बंद कर दिया। अब हमारी शादियों पे मेहंदी चलती है, और कहेंगे मेहंदी जो है ये बिदअत है, और ये हिंदुओं से आई है, और मेहंदी नहीं होनी चाहिए। अब देखो उसमें बुरा, मेहंदी में कोई चीज बुरी नहीं है, मेहंदी तो मेहंदी है ना। अब मेहंदी तो लगा सकते हैं, अगर माँ लगा रही है, अपने बेटे को लगा रही है, खाला लगा रही है, फुप्पी लगा रही है आपको, आपकी बहनें आपको लगा रही है, तो ठीक है ना, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर आपको गैर औरतें लगा रही है तो वो बुरा है। आप गैर औरतों को, दूसरे खानदान के औरतों को अजनबी मर्दों से, ना महरम मर्दों के हाथों पे हाथ क्यों लगाने देते हैं, क्यों मेहंदी लगाने देते हैं। तो मेहंदी बजाते खुद बुरी नहीं है, और ना ही माँ का लगाना बुरा है, आप सादगी से करें। अब इसमें क्या होता है, उसमें आप देखें चीज़ों जो चीज़ें मना है वो मना है। जैसे इख्तिलात है औरतों का, डांस करना है, वाहियात डांस करना है औरतों का, वो मना है तो वो मना कर। लेकिन खुशी मनाना, ढोल ढमक्का करना, वो आप बैठे हैं ढोल बजा रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई, बल्कि इसका तो हुक्म है हमें। कुरान हदीस शरीफ में, सही हदीस शरीफ है, सही हदीस शरीफ है कि हुक्म है हमें दफ बजाने का, और उस पर शोर शराबा। यही तो बदकारी में और निकाह में फर्क है, कि आप बदकारी छुप के करते हैं, और निकाह जो है वो खुशी खुशी करते हैं। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था, इस तरह फौदगी का चक्कर भी है, फौदगी भी उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी। जो चीज़ें इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, क्यों उसको मना करते हो। तो ये चीज़ें आप अब अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। अब वो कोई मुझसे नहीं पूछ सकता कि मैं क्या ये जो खाड़ी के जो कपड़े हैं वो पहन सकती हूँ, कि वो हलाल है कि हराम। भाई जो इस्लाम के मुखालिफ होगा, अगर सूर से बनाया गया है, चाहे वो खाड़ी का हो, या चाहे फिर वो जारा का हो, या चाहे फिर वो जो भी कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं। अब ब्रांड्स के बारे में कोई नहीं पूछता ना, इसलिए नहीं पूछता कि सबको पता है कि इन्होंने किसी हलाल चीज से ही बनानी है ये चीजें। इसी तरह खाने पीने की दुकान में चले जाएं, करियाना स्टोर पे चले जाएं, आप जो चीजें खा रहे हैं वो रसूलुल्लाह ने नहीं खाई, और ना ही कुरान में उसका हुक्म मौजूद मिलेगा आपको, ना सुहाबा की जिंदगी में आपको मिलेगा। लेकिन कोई नहीं पूछेगा उसके बारे में, क्यों? क्योंकि उसमें कोई हराम चीज मिली होगी तो हराम को हम निकालेंगे, करियाना स्टोर बंद नहीं करवाएंगे। और ये जो दूसरे अकायद वाले लोग हैं, जो नए नए दाखिल हो गए, मुसलमान हुए और जाहिल हैं, जिनकी कोई सनद नहीं है, वो करियाना स्टोर को ही बंद कराना चाहते हैं, कि भाई ना खरीदो ये चीजें सारी जो नई नई चीजें आ गई हैं। बस पत्तों से अपने आप को धोया करें, सर को धोया करें, मुंह को धोया कर पत्तों से, क्योंकि हदीस में तो पत्ते ही आया है। गाड़ियां क्यों खरीदते हो, गाड़ियां तो सारी बिदअतें हैं, क्यों नई चीजें निकालो। कहेंगे आपको कि ये कपड़े हमारी, ये बिदअतें नहीं होती, कपड़े और खाने और सवारियां ये बिदअत नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि ये शरीयत में से नहीं है। आप अंदाजा करें, इसकी बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कपड़े पहनने का तरीका भी बताया, हमें रंग भी बताया, और हमें उसके अच्छे बुरे का बारे में बताया। हमारे रसूल ने हमसे कोई चीज़ नहीं छुपाई। खाने पीने के बारे में, कैसे खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, सब बताया हुआ है।
قرآن نے بتایا، حدیث سنت رسول نے بتایا ہمیں، اسی طرح ہمیں سواریوں کے بارے میں بتایا۔ جو ہم لوگ ہر طرح کی سواری میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت میں جو ہے یہ جو ہے نا وہ یہ شریعت میں شامل نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ شریعت میں شامل نہیں ہے۔ سواری بھی شریعت میں شامل ہے، آپ کے کپڑے بھی شریعت میں شامل ہے، آپ کا کھانا پینا بھی شامل ہے، اس میں سب شامل ہے شریعت میں، اور یہ سب کے طریقے ہمیں رسول اللہ نے بتا دیے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت قاعدہ ہے، دو قاعدے سمجھ لیں۔ ایک قاعدہ یہ ہے، سب سمجھ لیں، اللہ کرے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے، سب کو میں بتا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو میری آواز پہنچ جائے۔ عائشہ کیوں جا رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ کہاں گم ہو جاتی ہے پتہ نہیں، آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، کیسا نیٹ ورک ہے آپ کا؟ یہ بات بہت ضروری ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں آپ کو۔ بات یہ تھی کہ جو بھی حرام چیز ہے نا، اس کی لسٹ آپ کو قرآن میں اور حدیث میں مل جائے گی، بس یہ بات آپ سمجھ لیں۔ سب کو بتا رہا ہوں، لنتا کو بتا رہا ہوں، اسد بھائی کو بتا رہا ہوں، مائدہ کو بتا رہا ہوں، المائدہ اور ماپارو، یہ تو سب جانتی ہیں، عائشہ اور نسرین تو جانتی ہیں۔ پہلے سے آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، قرآن میں اور حدیث میں حرام کی لسٹ ملے گی آپ کو، لیکن حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس، حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے، حرام کی لسٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی آپ کو منع نہ کرے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں نہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ذکر کوئی نہیں ہے اور وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ پھر جائز ہے سب کے لیے۔ اسی طرح یہ ایک قاعدہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو سمجھنے والا ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے وہ اباحت کے معنوں میں ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، نہ ثواب اور نہ ہی اس کا گناہ۔ جیسے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، ٹوتھ برش استعمال کرنا ہے، اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ رسول پاک اپنے دانتوں کی صفائی کیا کرتے تھے اور اس پہ زور دیا کرتے تھے، تو آپ کو ٹوتھ برش کرنے کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ ویسے ہی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے، تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نہ گناہ ملے گا۔ بات سمجھ گئی آپ کی؟ اسی طرح پیپسی پینا اور یہ جو اسٹنگ پینا اور یہ جو چیزیں پیتے رہتے ہیں، ہم لوگ جوس پیتے ہیں، نئے نئے جوس پیتے رہتے ہیں، اگر آپ پیتے رہیں گے تو آپ پیتے رہیں، اس میں کوئی کون سی برائی ہے؟ لیکن اگر آپ دودھ پیتے ہیں اور آپ لسی پیتے ہیں تو وہ سنت میں ہے، آپ اس کو پیئیں گے تو مزہ آئے گا۔ سبزیاں کھانا ہے، آپ کدو، اس وجہ سے کدو کو پسند کرتے ہیں کہ رسول پاک کو کدو پسند تھا بہت زیادہ، اور وہ اپنے سالن میں سے کدو کو نکال نکال کے ٹکڑے کھاتے تھے اور اس سے مزے لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کدو سے محبت اس لیے ہے کہ رسول اللہ کو محبت تھی، اسے اتنا پسند تھا، اس لیے آپ کو کدو کھانے کا ثواب ملے گا۔ اندازہ کر سکتے ہیں اس باتوں کا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پانی پینا مباح ہے، آپ پانی پیو نا، آپ کو پیاس لگی ہے پانی پیو، لیکن اگر آپ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ پہ ختم کرتے ہیں، 3 سانسوں سے پیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پیتے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا سنتوں کا۔ اب اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس پہ آپ سب چیزوں کو لے کے چلے جائیں۔ سارے گھر بنا رہے ہیں آپ، گھر بنانا تو مباح ہے نا، آپ گھر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی ڈائریکشن ایسی بنانا کہ قبلہ کی سمت آسان ہو جائے سب کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو آپ کو ثواب ملے گا اس بات کا۔ آپ اس میں روشن دان چھوڑ دیتے ہیں کہ اذان کی آواز آئے گی، صبح جاگنے میں مزہ آئے گا، آسانی ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا، ان نیتوں کا ثواب ملے گا آپ کو، ورنہ تو فی نفسی ہی وہ جائز ہے۔ اب اس طرح بہت ساری چیزیں ہم نے شروع کر دی ہے۔ ابھی یہ بھی قربانی کی بات آ رہی ہے، آخری 3 منٹ رہتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، قربانی کی بات آ رہی ہے کہ تو کہتے ہیں بھئی یہ بھینس جو ہے، بھینس، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندازہ کریں آپ، قربانی جائز نہیں ہے اس کا، تو پھر کیوں اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو بھینس کا، اور اس کا دودھ کیوں پیتے ہو بھینس کا؟ قربانی جائز نہیں ہے اس کی، پتہ نہیں کیسے، یعنی اس کو یہ کیسے تم نے فرق نکال دیا؟ اب سب ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی نسل میں سے ہے، گائے کی ایک ٹائپ ہے، اسی لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آپ کو پوری لسٹ میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی کہ سارے ائمہ کتنے اس پہ ہر دور میں، ہر صدی میں اس پہ اتفاق رہا ہے ان کا۔ تو بھینس کا اگر وہ حرام ہوتی اور نئی چیز ہوتی تو پھر اس کا نہ دودھ پیتے تم اور نہ ہی اس کا گوشت استعمال تمہارے لیے جائز ہوتا، لیکن تم آرام سے کھا لیتے ہو، پیپسی پی لیتے ہو آرام سے، خیرات کھا لیتے ہو، چاول کھا لیتے ہو۔ چاول کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ چاول کا ذکر رسول پاک نے کب کھایا ہے؟ کو پتہ ہے آپ کو چاول کب کھائے رسول اللہ نے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کوئی چاول کھائے بھی ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں چاول تھے بھی کہ نہیں؟ آپ کھا رہے ہیں، اس کو مزے لے رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، بریانی کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ بریانی کیا ہے؟ جائز کیوں ہم کہتے ہیں، حلال کیوں کہتے ہیں؟ بریانی چاول سے بنتی ہے، چاول حلال ہے، چکن سے بنتی ہے، چکن حلال ہے، مسالے ہیں، مسالے حلال ہیں، اسی لیے سارا دین ایسا ہی ہے۔ آپ سمجھو بات کو کہ جس کی اصل وہ قرآن و حدیث کے مخالفت میں نہیں ہے،
وہ جائز ہے۔ بریانی اسی لیے جائز ہے کہ اس کی ساری انگریڈینٹس جتنی بھی ہے وہ سب کے سب قرآن و حدیث سے ہے، اسی لیے وہ جائز ہے بس۔ اور بری چیزیں کیا ہیں؟ میں نے بتایا کہ لوگوں کو بدعتی کہتے رہنا، لوگوں کو کافر کہتے رہنا، لوگوں کو مشرک کہتے رہنا، اور اللہ رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں کی، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کی، اور آپ لوگ لگ گئے اس کو، اور اللہ کو بھی محدود کر دیا اور رسول کو بھی جو ہے عام انسان ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں آپ، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان کو زمین و آسمان کے خزانے دیے گئے اور زمین و آسمان کے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، قرآن میں ان کو دوست کہا گیا ہے، ان کو کرامتیں عطا کی گئی ہیں، قرآن میں موجود ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ اولیاء کے دشمن ہو گئے لوگ۔ اچھی راتوں کا عبادت کرنا وہ حق ہے، کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہتا، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ حدیث شریف میں موجود ہے باقاعدہ سے، اور اس میں بہت ساری آپ کو آیات ملیں گی، حدیثیں بھی ملیں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرے اپنی دعا میں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے انسان بنایا، یا اللہ تیرا شکر کہ مسلمان بنایا، اور یا اللہ تیرا شکر کہ پھر مسلمانوں میں رسول اللہ کا امتی بنایا، جو تمہارا محبوب ہے اور سب سے تمہیں زیادہ پسندیدہ پیغمبر ہے اور رسولوں کا امام ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کہ پھر دین کی سمجھ عطا کر دی ہے اور دین کو قیامت تک چلتے رہنا ہے۔ اگر اس طرح بدعت کا ہم اپلیکیشن کرتے جائیں گے اور مہرے لگاتے جائیں گے تو یہ دین جو ہے قیامت تک کیسے جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو، اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کو، کہ وہ لوگ ہر دور میں لوگوں کی اصلاح کے لیے موجود رہتے ہیں۔ علماء حق ہمیشہ رہتے ہیں، لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو دین کا اصل چہرہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، دین کو سمجھنا، اور ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آیا کریں۔ اور میں آپ کو سب سے بہترین جو کتاب آپ کو جو میں بھیجنا چاہ رہا تھا وہ یہ کتاب ہے، کتاب البدع۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو رسول اللہ کے زمانے سے شروع کر کے نا آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ فتنہ ارتداد شروع ہوا، یہ سب سے بڑا تھا۔ پھر امام بخاری نے کیا کہا، خلفائے راشدون کے دور میں جتنی بھی بدعتیں آئی ہیں، امام بخاری کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، حضرت ابو دردہ کا کیا تھا موقف تھا، ابن حجر اسقلانی کا کیا تھا، امام عبد البر کا کیا تھا۔ اسی طرح یہ جو پہلا بدعتی آیا وہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی اور رسول اللہ کو کہا کہ انصاف کرو محمد، یہ تم کیا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور رسول اللہ کی طرف پیٹ کر کے چل پڑا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی پیٹ کو دیکھو، اس کی نسل سے مردار پیدا ہوں گے، بدعقیدہ لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا سب سے پہلا۔ اور اس طرح جو ہے وہ پھر خوارج پیدا ہو گئے، پہلا بدعتی گروہ تھا تاریخ اسلام میں جو خوارج پیدا ہوئے، جنہوں نے کہا کہ امیر معاویہ، اے علی، تم لوگوں نے پہلے آپس میں لڑتے رہے ہو، صحابہ کو شہید کروا دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم صلح کرتے ہیں، صلح کیوں کی تم لوگوں نے، تم دونوں واجب القتل ہو، نعوذ باللہ۔ اور یہ سب کی مخالفت، یہ خوارج تھے۔ اور ارتداد کا میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح خوارج کے مختلف نام ہیں، مختلف پھر کیٹیگریز ہیں، ان کے فرقے ہیں بہت سارے۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، یہ اسود العنسی طریحہ اور مسلمہ کذاب اور بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے، منکرین زکوٰۃ، یہ بدعتیں، بری بدعتیں تھیں، یہ سب بری بدعتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد مباح بدعتیں شروع ہو گئی، اور وہ آپ قرآن مجید میں، پہلے قرآن مجید سے آپ کو بتاتے ہیں، پھر آپ کو شریعت کی طرف سے بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے، تصور بدعت اور احادیث سے نبوی میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ یہ جمع قرآن، قرآن کو جمع کرنا، اور شیخین کا عمل، شیخین کا مطلب ہوتا ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، باجماعت تراویح کا شروع کرنا، نماز جمعہ سے قبل دوسری آذان، قطع ید کی سزا کی معطلی، چور کے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی اس کی معطلی، یہ دیکھیں یہ ساری بدعتیں ہیں۔ چور کے قطع ید کے بجائے مالک کو دگنا قیمت ادا کرنے کا حکم دے دیا خلفائے راشدین نے، عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے روک دیا خلفائے راشدین نے، فتنہ زیادہ پھیل گیا تھا۔ سیدہ عائشہ بھی خود بھی فرماتی تھی کہ رسول اللہ بھی منع کر دیتے اگر تمہارا حال دیکھ لیتے۔ تو یہ نئی بدعتیں تھیں، عورتوں کو منع کر دیا آنے سے، مانعین زکوٰۃ سے قتال، جہاد کرنا، جو جرم لواطت پہ جلانے کی سزا، کتابیہ عورت سے نکاح کی ممانعت، مؤلفۃ القلوب کی شک کو ختم کر دینا۔ قرآن مجید میں تھا کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اگر وہ اس کا دل نرم کرنا ہو اور اسلام کے لیے اس کے دل میں کچھ پیدا کرنا۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، اسلام پھیل گیا ہے، اسلام غالب ہے، مسلمان بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں میں غریب بھی ہیں، اب اس کو نہیں دیا جائے گا، مؤلفۃ القلوب کو نہیں دیا جائے گا۔ اندازہ کریں، یعنی آپ قرآن کے بالکل لفظ کو بنا کر رہے ہیں خلفائے راشدین، اور ساری امت اس پہ عمل کر رہی ہے اب تک۔
बस अब ये देखिए, ये सारी बिदतें अच्छी बिदतें थी। इस तरह मफ्तूहा ज़मीन और ताजरों से उशूर की ये, और इसी तरह मुजरिम के शहर बदरी के बारे में जलावतनी घोड़ों और गुलामों पर सदका लेने, बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर करना, ये कहाँ से था? ये दर नई बिदअतें थी। तो इसी तरह इस्लामी हुकूमत का क़याम शुरू हो गया, पुख्ता मसाजिद तामीर हो गई, कुरान का तर्जमा और तफसीर शुरू हो गया। आपने कभी देखा था? कभी कुरान हदीस में कोई था? नहीं था, लेकिन शुरू कर दिया। इसी तरह फिर अरबी की ये जुमला उलूम व फ़नून की तदवीन शुरू हो गई, कि वो ये जी हम हदीस पढ़ेंगे, ये हम तसव्वुफ पढ़ेंगे, ये हम फ़िक़्ह पढ़ेंगे, ये हम लोग, और नई-नई चीज़ें मंतिक शुरू हो गई। तो कौन-कौन सी बिदअतें बुरी थी, कौन-कौन लोग थे जो शुरू में पैदा हुए? वो ये ख़वारिज थे, मुरजइया थे, मुअतज़िला थे, जहमिया थे, रवाफ़िज़ थे, क़दरिया थे, ये सारे लोग। तो ये आज आज भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आज भी मौजूद हैं। तो कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने अच्छी बिदअतें की, और कुछ लोग बुरे थे जो बुरी बिदअतें की। अब इस पे ये उलमाए कराम ने क्या कहा, मैं अभी आपको ज़रा बताऊँ, ये नाम देखें। अबू बकर जस्सास को देखें, इमाम कुशैरी, इमाम ज़माशरी को देखें, इमाम कुर्तबी, इमाम नसफ़ी को देखें, ये सारे वो हैं जो 1450 साल में गुजरे हैं। ये देखें बिदअत की पहली तकसीम क्या है और दूसरी तकसीम क्या है, अच्छी और बुरी बिदअत के बारे में किसने कहा है ये? हर एक ने कहा है, हर एक समझते हैं हर एक का माना। ये देखें, यहाँ से शुरू होता है। अइम्मा और हदीस की नज़र में यहाँ से शुरू कर दिया, इमाम शाफ़ी, इमाम कुर्तबी, इमाम उदलसी, इमाम बैहक़ी, इमाम ग़ज़ाली, इमाम जज़री, इमाम इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम, इमाम नववी ने क्या कहा, इमाम शहाबुद्दीन अहमद अल-क़ुराफ़ी अल-मालिकी ने क्या कहा, ये सारे जितने भी नाम, इब्न तैमिया ने क्या कहा, उन्होंने तक़सीम की, इब्न कसीर ने तक़सीम की इसकी। ये सारे हैं, ये सारे लोग, इमाम रजब इब्न रजब हम्बली ने की। ये किताब पढ़ने वाली किताब है, अगर आपको बिदअत को समझना है, ये किताब ले लें। ये सारे अइम्मा के हर एक का, हर सदी में, ये देखिए तारीखें भी लिखी है, ऐसी तहकीक, ये सिर्फ़ हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम की जो है ना किस्से हिस्से में आई है, जो ऐसी तहकीक करना और हर सदी के हर अइम्मा के बिदअत के बारे में मफ़हूम निकालना, फिर उन्हें समझाना। और ये फिर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अहले सुन्नत के इमाम, बल्कि गैर मुक़ल्लिदीन ने भी इसकी तक़सीम की है। आप देख सकते हैं बड़े-बड़े नाम यहाँ आएँगे, जैसे मौलाना वहीदुज़्ज़मा। वहीदुज़्ज़मा जो है ये गैर मुक़ल्लिदीन में से है, इमामों को नहीं मानता। हसन भोपाली, ये सदीक़ हसन भोपाली, और बहुत सारे लोग हैं। ये शौकानी भी आ गए, ये सारे, और ये इस बिन इब्न बाज़, ये सऊदीया का जो मुफ्ती था, ये वहाबियों का है, लेकिन क्या है देखो, इन्होंने भी तक़सीम की है। बहरहाल ये बात समझने वाली है कि ये तक़सीम को ना मानना जहालत की सबसे बड़ी अलामत है, कि जो तक़सीम को नहीं मानता, बिदअत में अच्छी और बुरी बिदअत को नहीं समझता, और ये कहता फिरता है कि हर बिदअत बुरी है और हर नई चीज़ बिदअत है, वो बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। माइक इस्तेमाल करेगा, अब देखो इसकी मिसाल ऐसी है, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है एक मौलवी साहब ने, और कागज़ से पढ़ रहा है, कहते हैं तस्वीर बनाना जायज़ है कि नाजायज़? मुफ्ती कह रहे हैं हाँ, ये सारा नाजायज़ है, तस्वीर हराम है, तस्वीर बनाना नाजायज़ है। और और वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के वो कह रहा है, और उसमें थंबनेल भी लगाया हुआ है उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर थंबनेल भी लगाया हुआ, और कह रहे हैं तस्वीर बनाना हराम है, और ये सारा हराम है, और लगा हुआ है खुद उस पे। ये ऐसे लोग हैं। तस्बीह हराम है, तस्बीह हाथ नहीं उठा सकते, वो जो तस्बीह का जो काउंटर आया हुआ है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिदअत, बेवकूफ़ी की इंतहा है, और ये जहालत की इंतहा है। लोगों को ऐसे गुनहगार करने की साजिश है, साजिश, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, कि लोगों को गुनहगार साबित करना है, लोगों को बिदअती साबित करना है, लोगों को मुशरिक साबित करना है। और ये सारी चीज़ें अब सारी इंटरनेट पे मौजूद है, कि ये कौन करवा रहा है इनसे, और कैसे-कैसे फ़ंड दिए जाते हैं, और वो खुद भी शर्मिंदा है कि हम इतने फ़ंड देते हैं और ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उदास हैं बहुत ज़्यादा, कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं अहले सुन्नत से निकल के नए-नए फ़िरके बना रहे, बैठे हुए हैं। तो वो बस अल्लाह ताला सबकी जो है ना, वो सबको हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत पे कायम रखे, अल्लाह ताला हमें हिदायत के बाद गुमराही न दे, और हमें गुमराह ना करे कभी भी, हमें साबित कदमी अता फ़रमाए। और ये उम्मीद है कि ये मफ़हूम आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा दीन का। इस पे मैं मज़ीद भी कुछ बातें करना चाह रहा था, इंशाल्लाह इसको हम अगले हफ़्ते पे छोड़ देते हैं। हदीस शरीफ की क्लास आपकी चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये किताब जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुपों में, ताकि आप इसको कभी आपको पढ़ने का टाइम मिले तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो इमाम मालिक का तारुफ़ है, वो इंशाल्लाह फिर हम अगले अगले हफ़्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारी ये जो हमारी महफ़िल थी, हमारे जो मजलिस थी, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और इसमें अगर कोई सहवा हो गई हो, कोई बात सख्त हो, और वो अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें कोई कमी कर दी या बेशी कर दी, अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए हमें, और अल्लाह ताला हमें अपने दीन पे साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हमारी ये इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, अपनी शान के लायक, और इसको हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। इसके सदक़े से हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और हमारे तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान इस कलमे के साथ फ़रमाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔